تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کا امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے اور حضور کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام, جی ہاں, IDS میٹ اپ. اور الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس وقت UK میں ہوں, اور UK میں ہمارے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے تحت یہ بالکل پہلا انٹرویو الحمدللہ ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور ہوتا ہے نا کہ بھائی سب سے بڑی جو شخصیت ہے میری دانست میں, اور علماء کرام نے الحمدللہ جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی, تو میری خوش نصیبی ہے کہ پہلی مرتبہ جو مجھے یہاں UK کی سرزمین پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے الحمدللہ. آپ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, آپ مفکر اسلام ہیں, ہم سب کے پیارے, بہت بڑی شخصیت جن کی زندگی کا اکثر حصہ دین کی خدمت کرتے ہوئے گزرا, حضرت علامہ مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب, جو الحمدللہ ایک زبردست خطیب بھی ہیں, یعنی خطیب اعظم بھی ہیں, اور صاحب فکر و نظر عالم دین بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو یہ وقت عطا فرمایا کہ کچھ آپ سے گفتگو ہو سکے, کچھ وہ باتیں حضرت کے علماء ہوں, طلباء ہوں یا عوام اہل سنت ہو جو آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں بہت سارے معاملات میں, تو اس پر میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کروں گا. نوازش ہے, میں نے اصل میں آپ کے اس پروگرام کے بارے میں سن رکھا ہے. اللہ, آپ نے ایک بہت خوبصورت راہ تلاش کی ہے تبلیغ دین کے لیے اور دعوت کے لیے. اپنے روایتی طریقے سے ہٹ کر کے آپ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سی اصلاحات کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے یہ سارے پروگرامات بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے. آمین آمین, جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام کو میں یہ بتا دوں کہ جہاں حضرت کے پاس بہت سارے اعزازات ہیں, جو دینی حلقہ ہے, جو اہل محبت ہیں, وہ تو آپ سے عقیدت رکھتے ہی ہیں, وہ تو آپ کی خدمات کے معترف ہیں ہی, مگر وہ جو ایک سروے رپورٹ آتی ہے نا کہ جو 500 با اثر مسلمان شخصیات الحمدللہ, اس میں بھی کئی سالوں سے الحمدللہ آپ کا نام مسلسل رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی الحمدللہ مانتے ہیں کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو الحمدللہ مسلمانوں کے ایک بہترین قائد ہیں, بہترین رہنما ہیں, اور بڑے بڑے علماء الحمدللہ آپ سے محبت کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. میں مختصر سے تعارف حضرت کا کروا دوں, حالانکہ کچھ جملے زیادہ ہیں پر پھر بھی حضرت کی جو خدمات ہیں, تعارف تو یہ مختصر ہی کہلائے گا. پھر بہت سارے سوالات جو آپ کے دل میں بھی ہوں گے, آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے, اور میرے ذہن میں بھی ہیں, میں نے حضرت سے کرنے انشاءاللہ. ناظرین کرام, دین و سنت کی تبلیغ و اشاعت میں حضرت نے بڑی نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں. آپ کی دینی خدمات ہندوستان میں تو ہیں ہی, لیکن UK, یورپ, امریکہ سمیت دنیا کی کئی ممالک میں آپ نے دین حق اہل سنت و جماعت کا پرچم لہرایا ہے. سبحان اللہ بھی کہتے رہیے گا. جی ہاں, یہ حضور مفتی اعظم ہند اور حضور حافظ ملت کا فیضان ہی تو ہے, سبحان اللہ, جو یقیناً مفکر اسلام کی دینی خدمات کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. ناظرین کرام, آپ کی پیدائش ضلع اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے قصبے خالص پور میں 23 مارچ 1946 میں ہوئی. 1946 میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی, اور آپ کے والد کا نام عبد الحمید خان اور دادا کا نام عبد الصمد خان ہے. ناظرین کرام, 1966 میں آپ دستار فضیلت سے مزین ہوئے اور الجامعۃ الاشرفیہ سے حصول علم دین کیا. آپ کے اساتذہ میں حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی, حافظ عبد الرؤوف صاحب بلیاوی, بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب اعظمی, اور اشرف العلماء حضرت علامہ سید محمد حامد اشرف صاحب, حضرت علامہ ظفر ادیبی صاحب, حضرت علامہ شفیع صاحب مبارک پوری, اور حضرت علامہ حافظ یحییٰ صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ ہیں ماشاءاللہ. اور 1963 میں آپ مرید ہوئے حضور مفتی اعظم ہند کے,
اور 1977 میں 1977 میں آپ کو خلافت و اجازت سے بھی نوازا گیا. اور ناظرین کرام اگر آپ کی علمی خدمات کی بات کی جائے 1964 میں الجامعۃ الاسلامیہ رباہی فیض آباد کی بنیاد رکھی اور آج تک آپ سرپرستی فرما رہے ہیں. اور 1973 میں رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے ورلڈ اسلامک مشن کی خدمت کے لیے آپ کو لندن مدعو کیا اور آپ کو ورلڈ اسلامک مشن کا اس وقت جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا. اور آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے تنظیم نے 1980 میں 1980 میں آپ کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا اور آج تک آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. سبحان اللہ. بات کی جائے کہ بھائی کہاں کہاں کام کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ دینی خدمات میں سب سے جو بنیادی کام ہے وہ ہے مساجد کی تعمیر کرنا, وہاں ایک سسٹم بنانا, وہاں ایک ٹیم بنانا, اس کو آرگنائز کرنا, اس کو مینیج کرنا. تو الحمدللہ صرف یو کے میں نہیں, صرف ہندوستان میں نہیں, بلکہ الحمدللہ یورپ میں بھی آپ کی خدمات ہیں, امریکہ میں بھی ہیں. ہالینڈ میں آپ نے سنی المدینہ مسجد, امریکہ کے شہر ہوسٹن میں آپ نے النور سنی مسجد, اور ہالینڈ میں ہی اتریج میں سنی مسجد انوار قبا ماشاءاللہ, اور ہالینڈ میں ہی ادارہ جامعہ مدینۃ الاسلام آپ نے بنایا, ایمسٹرڈم میں سنی جامعہ مسجد آپ نے بنائی, یو کے میں الحمدللہ جس جگہ اس وقت آپ ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, نارتھ مانچسٹر جامعہ مسجد ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہاں کے لوگ تو گواہی دیتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ حضرت جیسی شخصیت صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ یو کے یورپ بات کی جائے تو ایسی شخصیت یہ یقیناً بقیت السلف ہے, یہ یقیناً ائمۃ الخلف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ آتفتم پر دراز فرمائے. اسی طریقے سے آپ نے گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں بھی خزرہ مسجد, یو کے لیسٹر میں آپ نے لیسٹر سینٹرل سنی مسجد, اور کینیڈا میں مسجد نور الحرم, اور یہ تمام مساجد حضور مفکر اسلام کی کاوشوں سے ہی بنی ہیں. ناظرین کرام میں حضرت کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. حضرت سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا حضرت شادی کس عمر میں آپ کی ہوئی تھی اور بچے آپ کے کتنے, یہ ارشاد فرمائیں. میری شادی 1966 میں ہوئی ماشاءاللہ, اور میرے بچے 8 تھے. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں 7 ہیں اور الحمدللہ ایک بچے کا بھی کچھ دیر پہلے انتقال ہوا. جی حضرت پتہ لگا, میں اس حوالے سے تعزیت کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے جس سے آپ گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل حضور عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ والدین کہتے ہیں یہ سوال ضرور پوچھیے گا حضرت سے, اتنی بڑی شخصیت ہے, کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا آپ نے انتظام اسلام فرمایا؟ جو کچھ ہوا ہے فضل الہی سے ہوا ہے. میں بیشتر دوروں میں رہا. صحیح. اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن میری اہلیہ کا ہے. صحیح. انہوں نے مجھے کبھی بھی گھر کی ذمہ داریوں کا پابند نہیں کیا. بچوں کی اسکول کی ضروریات, ان کا لباس, خورد و نوش, ان کی فیس اور دوسرے سارے معاملات کو خود دیکھتی رہیں. اور جب بچے کالج یونیورسٹی میں جانے قابل تو وہ خود بھی اس قدر تربیت یافتہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے طور پر سارے کام خود کیے. ہمارے بیشتر بچے گریجویٹ ہیں اور اب بچوں کے بچے اور ان کی بچیاں بھی باضابطہ گریجویشن کے مراحل گزر چکی ہیں. اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ انہیں دینی ماحول میں پروان چڑھایا جائے. میرا موقف شروع سے یہ تھا کہ ہم روایتی عالم کا احترام کرتے, میں بھی انہی میں سے ہوں, لیکن ایسے دین کے خدام پیدا ہونے چاہیے جو معاشی اعتبار سے قوم پر بوجھ نہ ہو بلکہ وہ اپنے ذرائع سے معاشی ضروریات کو پورا کریں اور دین کی خدمت فی سبیل اللہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہمارے کچھ بچے اس راہ پہ لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر وقار اعظمی ہیں, بیرسٹر معین الزمان اعظمی ہیں. یہ مختلف ملکوں میں دورے کرتے ہیں اور یہاں بھی جو کامنٹ سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن دین کے حوالے سے کوئی یافت ان کی نہیں ہے اور نہ ہم اسے پسند کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت یہ ابتدا میں جیسے دین کی طرف آپ کس طرح مائل ہوئے, کون سی بات تھی, اور جو تعلیم کے ابتدائی ایام ہوتے ہیں وہ بھی بڑے یادگار ہوتے ہیں, بندہ زندگی بھر بھولتا نہیں. حضرت کچھ وہ یادیں اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. اصل میں الحمدللہ میرا گھر مذہبی گھر تھا. میرے والد, میرے دادا, میرے پردادا یہ اپنے علاقے میں اس دور کی تعلیم کے اعتبار سے پڑھے لکھے شمار کیے جاتے تھے. صحیح. چونکہ ہمارا خاندان افغانستان سے واپس آیا تھا اس لیے پرشین ہمارے گھر کی روایت میں داخل تھی. اب یہ زبان پڑھائی تو نہیں جاتی تھی لیکن پرشین محاورات اور اشعار, دعائیں, یہ سب ہم نے اپنے دادا مرحوم اور اپنے والد سے اس وقت سیکھ لی تھی جب ہم خود بستر میں ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. ان کی نمازوں میں اور ان کی عبادتوں میں
جو دعائیں شامل تھیں وہ ہم نے یوں سیکھیں. جو تلاوتیں ہمارے والد محترم کرتے تھے 29ویں اور 30ویں پارے کی صورتوں کی نماز میں، وہ ہمیں بغیر پڑھائے ہوئے یاد ہو گئیں. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. ایسی وہ اشعار جو عام طور پہ اس زمانے میں رائج تھے، پرشین کے اشعار، دعاؤں میں بادشاہ جن میں ہمارا درگزار ماں گنہگاریم کے تو امرزگار، یہ دعاؤں سے ہم نے سیکھے. تو ایک مزاج علمی بن چکا تھا، گرچہ ہمارے گھر میں کوئی مستند روایتی عالم نہیں تھا، مگر پرہیزگار لوگ تھے. نماز کی پابندی، حلال کا اہتمام کرنا، رزق حلال کی پابندی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اخلاق و آداب تھے اس کی تربیت گھر میں ہو گئی تھی. اس لیے ہمارے لیے تربیت کے ماحول میں نہ اپنے لیے اور نہ اپنے بچوں کے لیے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا پڑا. گھر کے ماحول نے بہت کچھ مجھے عطا فرمایا، اور یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ مجھے ایک دیندار اور دینی ماحول والا گھر میں میسر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت، یہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً تعلیمی نصاب، دینی تعلیمی نصاب کی بات کر رہا ہوں، کم و بیش ایک جیسا ہی ہوتا ہے سب جگہ پر، مگر اساتذہ کی خصوصی توجہ اور پھر ان کا خاص شاگردوں پر ایک وقت دینا، توجہ کرنا، اور جو زیادہ اس میں ہنرمند ہو یا زیادہ باصلاحیت جو شاگرد ہوتے ہیں ان پر الگ سے محنت کرنا. تو آپ محسوس کرتے ہیں حضرت کہ آپ کو ایسے اساتذہ ملے؟ میرے بھائی، میں جو کچھ ہوں اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کی نظر کرم کا نتیجہ ہوں. میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک درمیانی قسم کے زمیندار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میرا کوئی ایسا مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ میں کسی پیر کا یا کسی خانقاہ سے وابستہ رہا ہوں. میری تربیت میں حضور سیدی حافظ ملت علیہ رحمہ، بحرالعلوم علیہ رحمہ ہمارے دوسرے اساتذہ، اور میری روحانی تربیت میں حضور مفتی اعظم کی نظر کرم تو بڑا دخل ہے. انہوں نے مجھے نوازا اور اس قابل بنایا کہ میں قوم میں خدمت کر سکوں اور کام کر سکوں. حضرت، ہم تو حضور مفتی اعظم ان کا نام سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھے. تو حضرت آپ تو ان کے مرید بھی ہیں، پھر خلافت بھی انہوں نے عطا فرمائی، آپ نے تو بہت قریب سے دیکھا ہوگا. حضرت کچھ پتہ ہے نا؟ جی ہاں، عام جلسوں میں جو بڑے جلسے ہوتے تھے کانفرنسز وغیرہ، اس میں اکثر حضرت کی صدارت ہوتی تھی، اور میں ان کے ایما سے، ان کے حکم سے بحیثیت خطیب ایک خادم کے سے شریک ہوتا تھا. تو ہندوستان کے بڑے جلسوں میں، کلکتہ ہے، بامبے کے اجلاس ہیں یا مختلف شہروں کے ہیں، ان میں میں شریک ہوتا رہا حضرت کے ساتھ. لیکن 2 سال میری زندگی بڑے قیمتی ہیں، اور وہ ہے 71 اور 72 اور 73 کچھ حصہ. صحیح. اس میں 1971 اس میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا ایک دورہ ہوتا تھا کلکتے سے لے کے بامبے تک. اس دورے کا اہتمام مفتی اعظم ناگپور کیا کرتے تھے، اور اس میں بحیثیت خطیب ان کی خدمت میں ہوتا تھا. ہر شام کو جلسہ ہوتا، اور 24 گھنٹے ان کے معمولات کو دیکھنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے موقع میسر آتا رہا. یہ بڑی سعادت کے ایام تھے میرے لیے کہ سرکار مفتی اعظم کی نظر کرم سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا. محبت فرماتے تھے، ان کا حکم ہوتا تھا کہ تقریر کے لیے مجھے بلایا جائے. تو یہ سینکڑوں شہر، دیہات، قصبات جو ہیں مدھیہ پردیش کے اور مہاراشٹرا کے، ناگپور والے کے علاقے کے، یہ اس زمانے میں ان کے ساتھ دوروں کا موقع میسر آیا ہے. اور یقین مانیجیے کہ آدمی درسگاہ میں اتنا نہیں سیکھتا ہے، وہ اتنا خدمت کر کے سیکھتا ہے آدمی. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں، علم دین حاصل کر لیا، مگر اس کے بعد جو اگلا جو سفر ہے ایک طالب علم کا، یا جس نے درس نظامی مکمل کر لیا، وہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ درس نظامی مکمل کر لیا تو بعض اوقات بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے بس میں نے پڑھ لیا، تو کیا وہاں پڑھائی مکمل ہو جاتی ہے، یا آگے کچھ بڑی منزلیں ہیں جن کو طے کرنا ہے؟ طالب علم رہو گود سے لحد تک، من المہد الی اللحد. ہم طالب علم اب بھی ہیں، اور جب آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں سیکھنا ہے تو اس کی عمر کوئی نہیں ہوتی ہے. طالب علم کے زمانے میں جب آدمی پڑھتا ہے تو اساتذہ کی شفقتوں کے حوالے سے اس کی تربیت ہوتی ہے. پڑھنے کے بعد جب میدان عمل نکلتا ہے تو ٹھوکروں کے ذریعے ہوتی ہے. زمانہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے اسے. اللہ اکبر. ہم بھی پڑھ رہے ہیں، افراد کو بھی، شخصیات کو بھی، زمانے کو بھی، تہذیب کو بھی، کلچر کو بھی، روایات کو بھی، اقوام کے مختلف طرز عمل کو بھی. اب بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور اسے سمجھ رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی کانفرنسز ہوں یا خطابات ہوں، وہاں کی ضروریات کے مطابق گفتگو کی جائے.
صحیح. اپنی روایتی گفتگو تو ہم کرتے ہیں درسگاہوں میں، لیکن ہمیں دین کے حوالے سے جو دین کا صحیح تصور ہے وہ پیش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت اچھے. ہم ایک مبلغ، ایک داعی دین جب کہیں جاتا ہے تو اپنے دین کا سفیر ہوتا ہے، وہ ایمبیسیڈر ہوتا ہے. اسے اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے خطابات سے، اپنی فکر سے لوگوں کو متاثر کرنا ہوتا ہے اور اسلام کا صحیح رخ پیش کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، بعض علماء یا دینی شخصیات اس تذبذب میں رہتے ہیں کہ بھائی رویہ کیا رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم اپنی عزت نہ کروائیں تو لوگ کرتے نہیں ہیں، اور اگر زیادہ وہ کروانے پہ آ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑا گیپ آ گیا ہے عوام میں. اور کہاں سے پیدا ہوا؟ ہم نے تو اکابر کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اتنی بلندیوں پہ ہونے کے باوجود ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے تھے. سبحان اللہ. انتہائی خاکسار، انتہائی نیازمند، کیا کہنے ہیں، اپنے چھوٹوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ہوتے تھے. یہ اپنی عزت خود کروانے کا تصور اب پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہمارے اساتذہ کے دور سے ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے یا اخلاص سے خدمت کرے گا تو اللہ دلوں محبت خود ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. احترام خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے بہت سے اساتذہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہیں کہ وہ اپنے طلباء سے، اپنے بچوں طرف محبت کرتے تھے. اللہ. خدمت لینے کا تصور، خدمت کرنے کا تصور تھا. واہ واہ واہ. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں. 1976 میں میں یہاں سے گیا. حضور سیدی حافظ ملت بیمار تھے. میں ان کی زیارت کے لیے گیا. وہ آخری سال تھا ان کا. وہ اپنی چارپائی سے اٹھے، نیچے اترے، ایک شربت تیار کیا. میں سوچا شاید کوئی دوا ہوگی. کہا اسے پی لو. واہ. اس وقت میرا کوئی خادم یا تعلیم ساتھ نہیں ہے. میں نے کہا حضور میرے لیے؟ کہا کہ ہاں اسے پی لو. وہ کوئی مشروب تھا جو طاقت کا تھا اور انہوں نے مجھے پلایا. یہ ہمارے اکابر کا طرز عمل ہمارے ساتھ طرح ہے. واہ 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 واہ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اتنے بڑے تھے کہ انہیں اپنے کو بڑا بنانے کے لیے خود کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ہندوستان سے جب آپ یہاں تشریف لائے تو یہ دین کے کام میں آپ کو کچھ رکاوٹیں، کچھ پریشانیاں بھی ہوئی ہوں گی، تو کس طرح مقابلہ کیا؟ کیونکہ لوگ بڑے جلدی جو ہے نا وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، وہ جلدی جو ہے نا وہ بیک ہو جاتے ہیں، بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں. کیوں اتنا حوصلہ اور ہمت کیوں نہیں پاتے؟ تفصیلی تاریخ ہے، سے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں، وقت بھی نہیں ہے. کہ 1972 میں دار ارقم میں اس وقت موجود تھا، مکہ مکرمہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. صحیح. جس میں پاکستان میں کے علماء میں علامہ نیائی صاحب، نورانی میاں صاحب قلعہ، اور ہندوستان میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ تھے. علامہ ارشد میں ہمارے قوم ملت تھے، وہ جہاں جاتے کام کی بات کرتے تھے. ورلڈ اسلام مشن کے بارے میں وہاں گفتگو ہوئی، اور یہ ہوا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے علماء اپنی علم و فضل کے اعتبار سے بہت باصلاحیت ہیں، مگر دنیا میں انہیں تعارف کا موقع نہیں ملا. ان کا کوئی ایسی تنظیم ہونی چاہیے کہ جو اپنے علماء کو دنیا بھر متعارف کرا سکے، اور اہل سنت والجماعت کا کہ وہ جو رجحانات جو بریلی شریف میں موجود ہیں پوری دنیا میں عام ہو سکے. لیکن وہ تنظیم کہاں ہو؟ اگر پاکستان میں تو ہندوستان میں نہیں جا سکتے، ہندوستان میں ہو تو پاکستان میں نہیں جا سکتے. عرب ممالک اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں کوئی تنظیم قائم کی جائے. تو یہ ہوا کہ اس کے لیے سب سے بہتر جگہ برطانیہ ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ. مگر برطانیہ میں کیسے آئے، کیا شکل ہو، یہ کچھ بھی پتہ نہیں تھا کسی کو. مگر جب نیت خالص ہو، ارادہ مستحکم ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، تو وسائل خود پیدا ہو جاتے ہیں. سبحان. ہوا یہ کہ علامہ ارشد القادری ایک کتاب لکھی تبلیغی جماعت، اور یہ کتاب لکھی انہوں نے برطانیہ کے ایک عالم کے سوال کے جواب میں. وہ ابھی موجود ہیں ڈربی میں، مولانا قائد اسماعیل ان کا نام ہے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. انہوں نے پوچھا تبلیغی جماعت سے ہم اختلاف کیوں کرتے ہیں. اس پر ایک پوری کتاب لکھی انہوں نے. وہ کتاب چھپی، برطانیہ آئی، اس کو تبلیغی جماعت کے ایک امیر نے پڑھا، متاثر ہوا. انداز اصلاحی بھی تھا اور منطقی بھی تھا. اس نے کہا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی قاری صاحب کو، انہوں نے فوراً اسپانسر کیا، اور علامہ جو ہے وہاں سے تشریف لائے. آنے میں تکلیف ہوئی ان کو، اس لیے اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا. 73 والے میں ٹیلی گرام کے ذریعے خبر دی ان کو ملی نہیں. وہ آئے ایئرپورٹ بیٹھے ہوئے، کوئی لینے کے نہیں گئے، انگلش جانتے نہیں تھے وہ. تو رات کو ایک پولیس والا کہ بھائی آپ کیوں بیٹھے ہوئے یہاں؟ تو انہوں نے اپنا پتہ دکھا دیا، مجھے یہاں جانا ہے. تو انگلش پولیس والے نے کار کیا، ٹیکسی، اس کو پیمنٹ کیا اور ان کو بٹھا دیا.
اور یہ کہا کہ آپ جہاں جائیں وہاں پولیس اسٹیشن میں اس کی رقم پے کر دیجیے گا. اور رات کو یہاں پہنچے, بہت ہی کام کیا, ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے وہ. صحیح. صبح ہوئی تو کہا کہ ٹھیک ہے تلاش کرو ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں. بہت اچھے. تو اس وقت 2 پیر صاحبان تھے یہاں, پھر عبدالسی پیر معروف صاحب. پہلے آپ وہاں گئے برمنگم, ڈربی سے قریب ہے, ان سے بات کی کہ ہم نے مشن قائم کرنا ہے. تو انہوں نے بڑی صفائی سے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ایک آدمی 2 تحریک کا وفادار نہیں ہو سکتا. میری اپنی تحریک نقشبندیہ ٹرسٹ ہے, آپ کے ساتھ میری تمام حمایتیں ہوں گی. بہت اچھا. جہاں بھی کام کریں گے, جو بھی میری ضرورت ہے میں حاضر ہوں, لیکن شامل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وہ بریڈ فورڈ آئے اور پیر معروف صاحب قبلہ نے ان کو اپنے تبلیغ اسلام کے مرکز میں, چھوٹا سا ادارہ ہے وہاں, ایک گوشہ انہیں دے دیا. پھر انہوں نے مشن کا تعارف پوری دنیا میں کرایا اپنے انتہائی عظیم قلم کے ذریعے سے. رئیس التحریر تھے, صاحب قلم تھے. سبحان اللہ. اور چند دنوں کے اندر ہی شہرت جو ہے پوری دنیا میں ہو گئی. علامہ کو فکر یہ ہوئی کہ ہمیں کوئی جگہ حاصل کرنی چاہیے. چنانچہ کچھ لوگوں کو لے کر کے وہ پورے شہر میں گھومتے تھے, بریڈ فورڈ میں فور سیل کی تختیاں دیکھتے تھے, قیمتیں پوچھتے تھے. ایک چرچ بک رہا تھا, میتھوڈسٹ چرچ. وہ اس پہ کہا یہ بہت مناسب ہے کسی مرکزی ادارے کے لیے. چنانچہ وہ کچھ لوگوں کو لے کے چرچ کے پادری کے پاس پہنچی, اس کا مالک بھی تھا. کہا یہ ہمیں خریدنا ہے. قیمت کیا ہے؟ قیمت 50,000 ہے. تو علامہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم یہاں کوئی ڈانس گھر نہیں قائم کریں گے, کوئی بزنس نہیں کرنی ہم کو, یہاں ہم جناب عیسیٰ کا تذکرہ کریں گے. واہ واہ واہ, کیا کہنے ہیں, کیا وہ ہمارے نبی تھے. کیا بات ہے. واہ واہ. اس قدر نرمی سے انہوں نے کہا کہ 10,000 اس نے فوراً کم کر دیا. اس طرح وہ عمارت 40,000 میں طے ہو گئی. علامہ کے پاس 500 پاؤنڈ تھے, اسے بطور بیانہ دے دیا. اب انہیں فکر ہوئی کہ یہ 40,000 پاؤنڈ اس زمانے میں جب 10-15 پاؤنڈ تنخواہ ہوتی تھی ویکلی کی, یہ 40,000 کیسے جمع ہوں گے. مجھے حضرت نے دیکھا تھا مختلف کانفرنسز میں, اور جامعۃ الاشرفیہ کو یونیورسٹی بھی جب بنانے میں جب رول ادا کیا تو اس میں ایک نمایاں رول تھا میرا. ماشاء اللہ. بامبے اور مختلف جگہوں میں اجلاس میں چندہ کرنا میرا ایک کام تھا. اسے دیکھا تھا انہوں نے مجھے اسپانسر کیا. میں یہاں آ گیا اور جس روز آیا 17 اگست تھا وہ 1974 میں, تو مجھے ایئرپورٹ سے سیدھے جلسہ گاہ میں لے گئے. اسی چرچ کے ہال میں جلسہ تھا. 2 بڑے ہال تھے, 17 بڑے کمرے تھے اس میں. تو میں نے تقریر کی. اچھا مجھے یہ معلوم تھا کہ اب مزدور طبقہ ہے. میں یونیورسٹی کو مقرر تھا. صحیح. چنانچہ علی گڑھ میں یا جامعہ ملیہ میں جیسی تقریر ہوتی تھی ویسی تقریر کر دی میں نے. چہرے سے یا انداز سے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ لوگ مجھے سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھی مولانا محمد سلیم صاحب, جی, وہ میاں محمد کے اشعار پڑھتے تھے. وہ کھڑے ہوئے پڑھنا شروع کیا اور نعرے لگے. ارے میں نے کہا مارا گیا, ہم نے افراد کو پہچانے میں غلطی کی ہے. اللہ معاشرت بہت ناراض ہوئے کہ میں نے اتنی تعریف تمہاری کی تھی اور تم نے یہ کیا کالج میں تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا حضور ایسا مجھے بتا دیا ہوتا. اللہ اکبر. اب وہ کل ڈیوت ہال وہ برمنگم میں جلسہ ہے, اگر 15 منٹ میں 15 نعرے نہ لگاؤں تو مجھے واپس کر دیجیے گا. خیر یہی ہوا. کیا کہنے, مزاج سمجھ لیا تھا میں نے, اور الحمدللہ قرض ادا ہونا شروع ہوا اور اس کا قرض ادا ہو گیا. اب یہ کہ یہاں اسلامی مشرق قائم کیا, اسلامک مشرق کالج قائم کیا جائے, کالج قائم کیا گیا جس میں اساتذہ خود علامہ ارشد تھے, میں تھا, اور ڈاکٹر اونی الطائی اور اس کے ممبر تھے ڈاکٹر فاطمی تھے, مولانا نشتر تھے, مولانا ممتاز تھے, قاری اسماعیل تھے. یہ ایک ٹیم بنی اساتذہ کی, تعلیم شروع ہوئی. اور اس میں آپ نے نام سنا ہوگا ممتاز اور گل نواز کا. یہ دونوں بہت بڑے تاجر ہیں ہوٹلوں کے, یہ دونوں اسٹوڈنٹ تھے ہمارے. اچھا. تو وہاں سے کام شروع ہوا, اور پھر علامہ ارشد رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ مشکلات پیش آئیں تنظیمی امور کے سلسلے میں. پھر وہ چلے گئے. مجھے بھی لکھا تم بھی چلے آؤ. میں 79 میں واپس ہونے والا تھا کہ ہمارے یہ ساتھی بھائی غلام حسین کے والد محترم, یہ ہوتا یہ تھا کہ میں بریڈ فورڈ سے ہر روز کسی ایک مقام پہ درس قرآن دیتا تھا. اللہ. علماء نہیں تھے اور لوگ ٹوٹ کے آتے تھے,
واہ واہ. درس قرآن کی برکت یہ تھی جہاں جہاں درس دیا ہے میں نے وہاں مسجدیں بن گئی. ارے ماشاء اللہ, واہ واہ. تو یہ درس قرآن جاری تھا 74 سے 79 تک. میں ہر ہفتے کو بیڈفورڈ سے آتا تھا, اور ایک بنگالیوں کی مسجد تھی, یہاں کوئی اپنا ادارہ نہیں تھا, وہاں میں درس دیتا تھا. جب میں جانے لگا تو بیڈفورڈ کے لوگوں نے حاجی صاحب کو فون کیا, حاجی محمد شفیع صاحب مرحوم کو, کہ یہ جا رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو روک لیں. تو میرے پاس آئے ڈاکٹر بشیر صاحب تھے, ڈاکٹر امانت تھے, اور کہا مانچسٹر چلیے. میں نے کہا میں ایک بہت بڑا ادارہ چھوڑ کر کے آیا ہوں, میرا اپنا ادارہ 64 میں قائم کیا, الجامعۃ الاسلامیہ رونائی. جی, اس وقت وہاں 55 اساتذہ ہیں, 500 ہاسٹل کے طلبہ ہیں, 100 سے زیادہ ہر سال عالم اور حافظ فارغ ہوتے ہیں. اللہ, بہت زبردست فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں حضور. یہ تو وہ ادارہ میرا تھا, اس کا نقصان ہو رہا تھا کہ مجھے جانے دیں. تو کہا نہیں یہاں آپ کی ضرورت ہے. عوام نے بھی مختلف شہروں کے زور دیا. تو میں نے کہا ٹھیک, میں 6 مہینے قیام کر لیتا ہوں, اگر کچھ کام کی امید ہوئی تو میں ٹھہر جاؤں گا. پھر میں ٹھہر گیا یہاں, اور ایک مکان تھا بیلٹ اسٹریٹ میں 2 بیڈ روم کا, وہاں میں نے پڑھانا شروع کیا. اچھا. 5 وقتہ نماز بھی 79 سے 82 تک 5 وقتہ نماز, دروازہ کھولنا, دروازہ بند کر دینا, اذان دینا. اللہ اکبر. وہ آدمی کہ جس کے بغیر انڈیا کی کوئی کانفرنس مکمل نہیں ہوتی تھی, اللہ, مگر دین کے جذبے میں نے یہ سب کچھ کیا. اور 82 میں پھر ایک اور حافظ صاحب انڈیا سے بلائے گئے. تو اس طرح سے کام کا آغاز ہوا. اور بریڈفورڈ میں یقیناً تکالیف ہوئی. علامہ شاہ محمود تشریف لائے, علامہ نے ایسا بتایا آئے, یہ تھا کہ وہ عمارت جو خریدی گئی مشن کی, یا تو مشن کے نام پر ہو یا کالج کے نام پر ہو. ایسا نہیں ہو سکا, اس لیے ہم علامہ بھی چلے گئے اور میں بھی یہاں چلا گیا. ادارہ ہے, مسجد ہے, ہم خوش ہیں, کام ہو رہا ہے کچھ, لیکن جو ہمارا منصوبہ تھا وہ وہاں مکمل نہیں ہوا. وہ خواب ہم نے یہاں پورا کیا ہے. بہت اچھے. یہاں کالج بھی ہے, ادارہ بھی ہے, اور مشن بھی انشاءاللہ سبحان اللہ جو آگے بڑھے. اور ہمارے ایسے رفقا ہیں جو کم از کم اس بڑھاپے میں میری خدمات کو فراموش نہیں کریں گے, میں یہ جانتا ہوں. سبحان اللہ. علامہ صاحب یہاں ایک جملہ میں ضرور کہوں گا, آپ کی بات سن کر نا میں تھوڑا سا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک ہو خطیب, خطیب بھی وہ کہ جن کے بغیر کوئی کانفرنس بڑی مکمل نہ ہوتی ہو, پھر ان کا پیشن ہو, پھر وہ جو کراؤڈ ہندوستان کا ہے حضرت, وہ تو ہم بھی جانتے ہیں. جی حضور. تو وہ خطیب کو یہاں اپنے مطلب ایک پیشن سے ہٹ کر یہاں اس کو چند لوگوں میں یہ کام کرنا, یہ حضرت کتنا نفس پہ گرا نہیں ہوگا. خیر, کام کے لیے ذات کی نفی کرنی پڑتی. کیا کہنے حضور, یہ پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے آپ نے حضور. اس کی نفی کے بغیر اگر آپ اپنی آنا کے خول میں بند رہیں گے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. پہلے آپ کو فنا کرنا ہوگا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, اس کے بعد ہی کوئی کام ہوگا. اب ہوا کیا, میں کیوں رک گیا؟ جی جی, یہ بھی ہو سکتا تھا ادارے کسی کو روک دیتا ہے, کسی کو بلا لیتا. اس کے بعد میرے دورے فارن میں شروع ہو گئے. صحیح. 74-75 میں ہالینڈ میں 7 مسجدیں بنوائی ہم نے. اللہ, ایک کالج تعمیر ہوا ہے وہاں ماشاء اللہ. اس کے بعد امریکہ میں جو ہیوسٹن کی مسجد آپ نے دیکھی ہے, سنا ہوگا, نور, وہ ہم نے تعمیر کروائی. واہ واہ. کینیڈا میں 11 ایکڑ زمین پر 22 ملین کے سرمایہ سے تعمیر ہو رہی ہے. آپ ذرا ٹیلی فون پہ چیک کر سکتے ہیں اللہ اپنے اس میڈیا پر. ماشاء اللہ. ایسے ہی ناروے کی سب سے پہلی مسجد, ناروے سقف عالم ہے, عالم کی چھت ہے, اس کی پہلی مسجد بشر نے بنوائی ہے. یہ سارے کام یہاں بیٹھ کے ہوئے ہیں, ہندوستان سے نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن ان تمام کاموں کے لیے ایثار و قربانی کی ضرورت تھی. نذرانوں کا دور نہیں تھا, خطابات کی قدر نہیں ہوتی تھی. جی, علامہ ارشد کا عالم یہ تھا, وہ جن کے لیے لائن لگتی تھی دیکھنے کے لیے, وہ ہر ہفتے یہاں بریڈفورڈ میں 74 سے 73 سے 75 تک روزانہ ہر سیٹرڈے کو ایک وہ وین بک کراتے تھے 12 سیٹر, اور ہم کو بٹھاتے چلو تقریر کرنے. کسی شہر میں ہم سے تقریر کروا لو, کسی مسجد میں چلے گئے, کسی حال میں, اس طرح کام کا آغاز. لیکن وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. نہیں, وہ تو کبھی نہیں. جبھی تو یہاں آج یہ باہر ہم دیکھ رہے ہیں حضور, ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بھی مسجد زمین سے اٹھائی ہوئی نہیں, صرف ایک تھی وہاں چھوٹی سی ہے, مسجد رضا لے پریسٹن. بقیہ ساری مسجدیں گھروں میں, فیکٹریوں میں. آج الحمدللہ سینکڑوں مساجد ہیں, ادارے ہیں. اس میں قائد رسول کی بار بار تشریف آوری, علامہ نیازی کی تشریف آوری, علامہ ارشد کا ذہن اور ان کا تعمیری اقدام, کیا کہنے, اور ان کے ساتھیوں کی بے پناہ قربانی, یہ سب مل کے یہ سارا کام ہوا ہے. علماء بعد میں آئے ہیں,
مشائخ بھی بہت بعد میں آئے. صحیح صحیح. حضرت آپ نہیں سمجھتے یہ اس وقت اہل سنت کا گولڈن ایرا ہے اس اعتبار سے کہ بھائی سب کام تیار ہے, پھر بھی اگر ہمارا دماغ نیچے نہ آ رہا ہو, پھر بھی ہم تھوڑی سے ماحول کی جو تھوڑی سی کیا کہتے ہیں اس کو کہ تکلیف ہے وہ برداشت نہ کر سکیں اور ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہم سے کام نہیں ہوگا. تربیت کی کمی ہے. جی ہم نے حضور حافظ ملت کو دیکھا ہے, ہاں ہاں, ہم نے سیدی مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے, حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان سوریسی کو دیکھا ہے, علامہ ارشد القادری کو دیکھا ہے, بحر العلوم کو دیکھا ہے. ان کے پاس نفس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ایک بڑا تلخ جملہ کہنے لگا ہوں, آپ اصلاح فرمائیے گا میری. مجھے کسی نے پچھلے دنوں کہا کہ دیگر مکاتب فکر کے جو بزنس مین لوگ تھے انہوں نے پیسہ دیا ان کے مولوی کے ہاتھ میں, تو مولوی نے مساجد اور مدارس قائم کیے, اور ہمارے اہل سنت کے جو سیٹھی تھے, جو بڑے لوگ تھے اللہ ماشاء اللہ, انہوں نے پیسے دیے پیر کے ہاتھ میں, انہوں نے نہ کسی کو پڑھنے دیا نہ خود پڑھا, اور جو نا وہ محافل کی طرف یا بے مقصد جو ہے کہ با مقصد محافل بھی ہوتی ہے یقیناً. آپ جس دور سے حضور گزر کر آئے ہیں, میں فی زمانہ بات کر رہا ہوں, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی تھوڑا بھی کام کرے تو ہمیں اسے قدر کرنی چاہیے. ان کے آنے کا بھی اثر ہوا ہے. بہت اچھے, واہ واہ. کم از کم مسلک پیران کرام نے محفوظ رکھا. ہاں ہاں, روایات واہ واہ, جو ہماری کلچرل بھی اور دینی روایات ہیں, جو شاعر اہل سنت شاعر ہیں, جی جی جی, وہ کام کیا انہوں نے. واہ واہ. ہمیں اس کو دیکھنا, یہ نہیں دیکھا کہ ادارے یہ قائم ہوئے ان کی ذمہ داریاں نہیں تھیں, یہ پوری قوم کی ذمہ داری تھی. واہ واہ واہ. تو آج جو نکلی ہوئی سنیت ہے اس میں جہاں علامہ ارشد اور قائد رسول کا ہاتھ ہے, وہاں پیران کرام کی تشریف آوری کا بھی بہت نمایاں رول ہے. کبھی مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ جوان آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے یار. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنریشن گیپ کو پاٹ نہیں سکتے. جب ہم آئے تھے تو جو لوگ ہمارے ساتھ تھے, بھائی غلام حسین کے والد تھے, ان کے چچا تھے, ان کے اور چچا تھے, کچھ اور بوڑھے تھے جو ہماری جنریشن کے تھے, انہوں نے ہمارا ساتھ رکھا. اور اب جو نوجوانوں جنریشن کے لوگ ہیں, نوجوانوں کے, وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ ایک فطری اور نیچرل امر. بہت اچھے, واہ واہ. حضرت آپ محسوس کرتے ہیں کہ حلم تدبر کچھ کم ہے, یعنی اہل سنت کے وسیع تر مفاد میں بندہ اگر براڈ مائنڈیڈ ہو, اس حوالے سوچے کہ نہیں یار دین کا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے اس جھگڑے سے. الجھے ہیں انا کی چادر میں, الجھے ہیں انا کی چادر میں. یہ ایک مجبوری ہے, اور اس کا کچھ اثر ماضی سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی سرزمین پر خانقاہوں کا جو کنٹرول ہے وہ آپ جانتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. اچھا, نہیں ایسا. صحیح. ہندوستان میں کوئی بھی عالم کسی پیر کے تحت نہیں ہے. واہ واہ واہ, بہت بڑا آرگومنٹ ہے حضور, یہ تو آپ دیکھ لیجیے. واہ 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 واہ, مجھے بڑا مزہ ہے اس جملے کا. مشائخ ہماری خدمت کرتے ہیں, نذرانہ پیش کرتے ہیں. ہائے واہ 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 واہ, سبحان. اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. واہ واہ. یہاں دوسری بات ہے, یہاں پنجاب کے اور سندھ کے وڈیروں کی طرح سے پیروں کی بھی وڈیرہ شاہی ہے. اس علاقے کا جو مولوی ہے وہ مجبور ہے کہ اپنے پیر کی جائز ناجائز خواہشات کا احترام کرے. کبھی اقبال کے اشعار پڑھ کے مجھے غصہ آتا تھا کہ ایک طرف عشق رسول کا دعویٰ ہے, ایک طرف شب بیداری کی بات ہے. یہ رات کا اقبال اور ہے اور دن کا اقبال اور ہے. رات کے اقبال میں وہ مشائخ کی بارگاہ میں قدم بوس ہوتا ہے اور دن کے اقبال میں تنقید کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, کیا نہ بیچو جو مل جائے صنم پتھر کے, یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوز اور دلقے و ایسو چادر زہرا. بہت غصہ آتا تھا اقبال پر. یہاں آنے کے بعد بات سمجھ میں آئی کہ جن پیروں کو انہوں نے دیکھا تھا وہ جذبات صحیح تھے ان کے. صحیح. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. دو زمینداریاں ہیں, ایک زمین کی زمینداری ہے اور ایک خانقاہوں کی ہے. خانقاہوں کی. اور اس زمینداری کی زنجیروں سے ہمارے علماء آزاد نہیں. پھر ان علماء جو نوجوان یہ سوچیں کہ اگر ہمارا وہ کر سکتا ہے بڑا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. حضرت بہت اہم سوال کر رہا ہوں, اس پر مجھے آپ ضرور کرم فرمائیے گا کہ کم و بیش 1400 سال سے اہل سنت کے جو عقائد ہیں, جو مسلمات ہیں, وہ تو طے شدہ ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ اہل سنت کے گھرانوں میں اب تفضیلیت بڑھ رہی ہے یا کہیں نہ کہیں تفضیلیت نظر آ رہی ہے؟ یہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمیں کہیں ناسویت کی بو بھی آتی ہے؟ حضرت اہل سنت تو ہمیشہ معتدل رہے ہیں, ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے, اور دونوں سے محبت حضور کی وجہ سے, اس کا بھی اہتمام.
تو آخر آج کیا یہ باتیں ہو گئی, وہ کون سے لوگ آ گئے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں؟ حضرات ایسا ہے کہ میں روافض سے مناظرے کے حق میں کبھی نہیں تھا. میں نے لکھا ہے, تقریروں میں اپنا عقیدہ سمجھایا ہے, درسگاہوں میں سمجھایا ہے, لیکن مناظرہ روش سے میں دور رہا ہوں. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم جب بات کریں گے اہل بیت کے پاک کے بارے میں تو انتہائی مؤدب ہوں گے. کیا کہنے ہیں, واہ واہ. وہ جب صحابہ کے بارے میں بات کریں گے تو گالیاں دیں گے. یا تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہو کہ گالیاں برداشت کر لیں یا پھر نہ جائیں. اللہ اکبر. صحیح. اس لیے ہمارے اکابر نے ان سے مناظرے نہیں کیے. ہاں تحریریں کی, ہزاروں تحریریں ہیں. خاص طور پہ امام اہل سنت سب سے پہلے رافضیوں کے خلاف تحریر کا آغاز کیا. اب جو پریشانی ہم کو یہ ہے کہ جن لوگوں نے 40 سال تک کام کیا اور شہرت ہوئی رد روافض میں, ایک دم وہ کیسے بدل گئے جی, اور ان کے بدل جانے سے اہل سنت نے چھوڑ دیا ان کو. ایسا ہی اس میں ایک خوف ہے, ثبوت نہیں ہے میرے پاس کہ کہیں ایران کا عمل دخل تو نہیں ہے. خدا کرے میرا یہ ذہن غلط ہو. اس لیے کہ آدمی شہرت رکھنے کے بعد تنہائی برداشت نہیں کر سکتا. وہ تنہائیاں کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ وہ طبقہ ہے جو تفسیر پر مائل ہوا ہے, اور جو ناصبیت پر مائل ہوا یہ رد عمل ہے. جب آپ کوئی ایسی بات کہیں گے جو ہمارے مخادیم کے خلاف ہوگی تو یقیناً رد عمل تو آئے گا. اللہ. تو یہ دو انتہائیں ہیں, اور ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچ کر کے مسلک حقہ اہل سنت جماعت کی روایات کو باقی رکھنا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بڑی سنجیدگی سے, بڑی دیانت سے اور بڑے ہی حسن عمل کے ذریعے سے یہ کام کرنا ہوگا, ورنہ بکھر جائیں گے, مزید بکھر جائیں گے. مفتی منیب الرحمان صاحب سے کچھ ملنے آئے تھے, شاید آپ نے دیکھا ہوگا. جی دیکھا تھا. ایرانی. اور انہوں نے کہا کہ اتحاد ہونا چاہیے, ہم ایک قوم ہیں, ایک ملت ہیں, عالمی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں متحد. تو انہوں نے بڑی سچی بات کہی تھی, اگرچہ لوگ انہیں کمزور سمجھتے ہیں, بڑے طاقتور ہیں اس معاملے میں. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ان زبان درازوں کو روکیے جو صحابہ خلاف بولتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ پاکستان میں صحابہ کو گالیاں دیں اور ہم برداشت کر دیں؟ اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو پہلے ان کو روکیے, اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے. یہ کہا انہوں نے. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. یہ کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ سب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہمارے کنٹرول میں سب نہیں ہیں, اس لیے کہ جیسے آپ کے یہاں بہت سے فرقے ہیں ویسے ہمارے یہاں بھی ہیں. تو یہ کہا کہ پھر آپ ایک اعلان جاری کر دیجیے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں اور ہم اپنی قوم کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہا. ایک بیان تو جاری کریے, کم از کم ہے معلوم تو ہو کہ آپ اتحاد قابل یا نہیں. یہ جواب مفتی منیب کا تھا. کیا بات ہے, ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے. صحیح. حضرت اس بارے میں یہ ارشاد فرمائے کہ اس دور میں آپ تحقیقات اعلیٰ حضرت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, بینگ اعلیٰ حضرت کے جو ہم فالوور ہیں, اور دوسرا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر اس دور میں بھی کاربند رہنا کتنا ضروری ہے؟ میں ان سے عرض کروں گا کہ تحقیقات اعلیٰ میں کوئی ایک بات ایسی دکھا دیں جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو. اللہ اکبر. انہوں نے پڑھا نہیں اعلیٰ حضرت کو, پڑھا نہیں ہے, صرف سنا ہے انہوں نے. اور اگر کوئی ایسی بات آپ کو نظر آتی ہے جیسے کتابت الاسماء جیسے سے, تو یہ ان کا اپنا قول نہیں ہے, یہ ہر دور کے مجتہدین اور فقہا کا قول ہے. وہ تو ناقل ہیں محض. ان کی فکر میں اگر آپ کوئی ایسی بات دکھا دیں جو آپ کی سمجھ میں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو تو بتائیے آپ ہمیں. اگر وہ عقائد سے متعلق ہے تو اس میں کوئی ترمیم تو ہم نہیں کر سکتے, آپ بھی نہیں کر سکتے, چاہے مطابق ہو یا نہ ہو, چاہے زمانہ ساتھ دے یا نہ دے. ان کا موقف تو یہ تھا کہ دنیا یہ کہتی ہے زمانہ بات تو نسازت تو با زمانہ بساز. ان کا قول تھا زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ ستیز. چلو اس طرف کو ہوا جدھر کی, یہ دین تو نہیں ہے نا. دین تو یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہواؤں کے خلاف جنگ کریں. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو دین ہے وہ. اور آج کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی کو, عقائد اور علم کلام کو محفوظ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے. جو ایک انچ بھی ان سے ہٹے گا وہ کہاں جا کے ڈوب مرے گا, اور مر رہے ہیں لوگ,
اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ ہی کے سرزمین کے شخص نے کتنا شہرت حاصل کیا تھا. ہم نے خود اسے بلایا تھا حجاز کانفرنس میں. اللہ اکبر. مختلف ملکوں میں دورے کی دعوت دی ہم نے. آج ہم دور ہیں اور امت مسلمہ کا 90% طبقہ دور کیوں ہے؟ عادت سے ہٹنے کی بنیاد پر. جی اللہ اکبر. تو انہیں مرنے دیجیے. جو لوگ عادت سے دور ہوں گے وہ اپنے طور پہ ختم ہو جائیں گے. یعنی کوئی یہ کہے کہ بھائی اعلیٰ حضرت کی فکر پر میری آنکھیں بند ہیں، تو یہ بات کوئی معترضہ تو نہیں ہے؟ بند کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں، ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی روایتی پیر صاحب ہوتے جن کے ارد گرد افسانوں اور کہانیوں کا حلقہ ہوتا اور اس سے آپ انہیں مانتے تو یہ آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. جیسے جھوٹے پیروں کرامات ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں چھوڑی ہیں. کیا بات. ان کو پڑھ کے فیصلہ کیجئے. کیا کہنے ہیں. پڑھنے کے بعد بندہ کہے بھائی اب آنکھیں بند ہیں. ان کو پڑھ کے فیصلہ کیجئے. کیا بات. ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے کوئی ایسا حالہ تیار نہیں کیا گیا ہے جو جھوٹ پر یا کرامات پر یا روایات پر مبنی ہو. انہوں نے اپنی ذات کو نہیں، دین کو پہچاننے کے لیے ہر طبقے میں اور ہر نقطۂ فکر کے اعتبار سے کتابیں چھوڑی ہیں، تحریریں چھوڑی، دلائل چھوڑے ہیں انہوں نے. کوئی بھی مولوی جسے شبہ ہو ان کے مجھ سے گفتگو کر لے. اللہ اکبر. جی اب یہ ہوئی نا بات. حضرت آ جائیں بس اب میدان میں. ہاں یہ بہت سادگی سے حضرت نے لیکن بات بہت بڑی کہی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یہ بات کوئی عام خطیب نہیں کہہ سکتا. یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس نے اعلیٰ حضرت کو اس انداز سے پڑھا ہو کہ سمجھا بھی ہو اور سمجھانا بھی جانتا ہو. سبحان اللہ. حضرت یہ ایک بات بتا دیں مجھے کلیئرلی آج کہ 60-70 سال سے آپ کام کر رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں حضرت، تو کیا آپ نے اس وقت یہ انتظار نہیں کیا کہ پہلے اتحاد اہل سنت ہو پھر ہم کام شروع کریں؟ کیا ہو سکتا ہے اتحاد اہل سنت، یا ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے یہ کام کرنا ہے؟ اتحاد کی جب بھی ہم نے کوشش کی انتشار بڑھ گیا. اس لیے کہ اگر آپ اتحاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کسی ایک گروپ کا ساتھ دیں گے جو حق پر ہوگا، دوسرا گروپ ناراض ہو جائے گا اور آپ ایک نیا گروپ پیدا کر لیں گے. جی اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ جو جس دائرے میں ہے اس کا وہ کام کرنے دیا جائے اور سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، احترام کریں. صحیح. تو آلریڈی لاشعوری اتحاد ہو جائے گا. واہ 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 واہ. یعنی آپ تنقید مت کریں. کسی کے اندر کمزوری ہوگی، میرے اندر بھی بہت سی کمزوریاں ہیں. اللہ. آپ جہاں تک میری مثبت فکر ہے یا پازیٹیو فکر اس کا ساتھ دیں، جہاں آپ کو اختلاف اس سے خاموشی سے چپ رہیں، اس کو ترقی نہیں. یہاں کیا ہو گیا ہے، ہمارے اکابر سے بھی اختلاف کرتے تھے. میں 2 واقعات آپ کو سناؤں، بہت زیادہ وقت لگے گا. کہ بڑا اچھا انٹرویو کر رہے ہیں، مجھے معلوم تھا کہ آپ اتنے خوبصورت آدمی ہیں. اللہ. سمجھا آپ نے، خوبصورت فکر ہے. شاید آپ ناز خانی کے حوالے سے کچھ بات کرنے آئے. تو میں آپ کو بتاؤں، حضور غزالی دورہ علیہ الرحمہ اور محدثان پاکستان میں کچھ علمی اختلافات تھے. صحیح جانتے ہیں، اور میں جانتا ہوں، علماء ہی جانتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو اختلافات تھے. دورے کا ایک طالب علم پیر دوبارہ تھا حضرت کا. اس نے کہا کہ حضرت سعید احمد نے ایسا لکھ دیا آپ کے خلاف. غصے سے اٹھ بیٹھے. کس کا نام لیا تم نے؟ غزالی دورہ علامہ سعید احمد کاظمی کا نام لیا تم نے، نکل جاؤ ایسے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی خوشامد. کہا نہیں، تم خوشامدی ہو، تم گستاخ ہو، تمہیں عالم نہیں ہونا چاہیے. نکال دیا انہوں نے. سب کو واضح. پہلے اگر کوئی تنقید کرتا تھا کسی معاصر پر تو لوگ روک دیتے ہیں، اور اب خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، چاہیے سے بندے ہوتے ہیں. پہلے علماء میں اختلاف ہوتا تھا تو علماء کی حد تک ہوتا تھا. ہم نے ہندوستان میں دیکھے ہیں اختلافات. لیکن اب جو اختلاف ہوتا ہے فوراً بازار میں چلا جاتا ہے، جاہلوں کے ہاتھ میں چلا، اور میڈیا پہ آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پر، اور گالیاں ہوتی ہیں. یہ بڑا خطرناک رجحان ہے. اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے تو اپنی ذات تک محدود رکھیے آپ، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ نقصان بڑھتا جائے گا. اور کاش یہ بات ہم سب لوگ اچھی طرح سمجھ جاتے. بڑے سے بڑے معاملات میں. دوسرا واقعہ سنیے. جی حضرت. دیہات میں گئے تقریر کرنے، دیہاتیوں نے بلایا حضرت کو، اور کھانا بھی دیہاتی تھا. پیدل گئے، پیدل واپس آ رہے تھے. ایک طالب تھا، اس کا حضور بڑے عجیب لوگ ہیں، آپ بوڑھے آدمی کو پیدل لے گئے، پیدل واپس کیا، سواری بھی نہیں، کھانا بھی کوئی خاص نہیں، کوئی نذرانہ بھی نہیں. حضرت کھڑے ہو گئے، رونے لگے. سن لیجیے، یہ سنائیے لوگوں کو. اور کہا کہ میاں احسان مانو ان کا، بڑا احسان کیا میرے اوپر.
بڑا احسان کیا انہوں نے، 3 بار بڑا احسان کیا، مجھے بلایا، روشنی کی، فرش بچھایا، اپنی برادری کو بلایا، اور میں نے تو اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، ان کا کیا کیا میں نے؟ اللہ اکبر. یہ جو کام ہوا ہے اللہ اکبر. یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے تو اپنے محبوب کی تعریف کی. تو یہ اخلاص تھا اللہ ہمارے اکابر کا. یعنی آج بھی اگر اخلاص شامل کر لیا جائے حضرت تو کچھ مشکل نہیں ہے. ہوگا، بہت کام ہوگا، پوری دنیا آپ کی ہوگی. اللہ اکبر کبیر. سبحان. آپ کی روایت اتنی پرکشش ہیں، واہ واہ. آپ کی محافظ اتنی پرکشش ہیں کہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. صحیح صحیح. حضور یہ سوال تو سادہ سا ہے لیکن اس میں یقیناً بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا. وہ کون سے شعبہ جات ہیں جس میں اہل سنت پر اس وقت توجہ کی ضرورت ہے؟ دعوت اصلاح کا شعبہ کمزور ہے. اچھا ٹھیک. لیکن ہاؤ ٹو اپروچ دا پیپل، جی لوگوں سے کیسے آپ بات کریں، دعوت کیسے دیں، قرآن پاک جو اسلوب مقرر کیا ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ. مثال کے طور پر امت مسلمہ کی 90% آبادی عقائد کو سمجھتی نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ، یہ بڑا وہ بارڈر لائن پر ہے، دونوں طرف ہے. اب آپ اپنی دعوت اور پیار سے جس کو اپنے قریب کر لیں گے وہ آپ کا ہوگا، دوسرے کہیں وہاں چلا جائے گا. واہ 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 واہ. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دور بھی اب سوشل میڈیا کا حضرت، اب تو 5th جنریشن وار چل رہی ہے. تو ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. وہ طبقہ جو عقائد کو سمجھتا نہیں ہے اور محض روایتی بنیاد پہ کسی کے ساتھ ہو گیا ہے، اس طبقے کو محبت سے قریب لانا ہوگا. اور یہ اصول قرآن نے خود دیا ہے. واہ واہ واہ. قرآن عظیم نے فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے، اور اگر سخت دل ہوتے تو پھٹ جاتے آپ سے. اللہ اکبر. اپنے رب کو حکمت موعظہ حسنہ سے بلاؤ، اور اگر اختلاف کرنا ہو تو بطریق احسن کرو. جی جی. واہ واہ. جدال اور حسن یہ جمع کیا ہے قرآن نے. اختلاف کو گندگی اور نجاست نہیں بنانا ہے. کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. پیار ایک ایسی قوت ہے کہ جس سے آپ شیر کو بھی اپنا مطیع و فرماردہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. محبت سبحان. یہ دیجئے، اپنے عقائد کو سمجھائیے، بہت اچھا. ہر ایک کو ٹھوکر نہ لگائیے، دور نہ کیے اپنے سے. ہاں جو عقیدے کو سمجھتا ہے اس کے باوجود وہ قائم ہے ان کی عبارات پر جن پہ فتاوی ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے. صحیح. لیکن جو عقیدے کو نہیں سمجھتا، بہت کمال بات. واہ. وہ صرف ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو ہمیں اپنے ساتھ کوشش وجد. اور اس کے لیے حضور سید الامام رحمۃ اللہ سید علیہ مصطفیٰ صاحب سبحان اللہ سجادہ نشین مہاراج شریف، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ گٹر میں تمہارا پیسہ گر گیا ہے، نکال کے ہاتھ دھو لو. تمہارے جو افراد دوسروں کے پاس پہنچ گئے ہیں ان کو اپنے قریب کر لو. واہ واہ. اور پھر ان سے دور ہو جاؤ. اگر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کسی کو برا نہیں کہتے ہیں. اگر بدعقیدہ اور برائی کہتے تو پھر پیر صاحب خود برے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں صلح کلیت یہ آخر مرض بڑھتا جا رہا ہے. اگر کسی کے بارے میں اس کے عقیدے کے بارے میں معلوم ہو جائے، جو کچھ لکھا ہے دیابنا نے یا وہابیہ نے، ان تحریروں کو وہ جانتا ہے، سمجھتا بھی ہے، پھر ان کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. تو ویسے ہی پھر وہ اگر کہتا ہے کہ ہم سب کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ خود برا ہے سب زیادہ. اللہ اکبر. عشق اعجاز فرقہ کا قائل نہیں آپ کے لیے، یا زمانے کا بن یا محمد کا بن. ہاں 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 ہاں. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو رسول اللہ کا ہونا ہوگا یا پھر دنیا دار ہو جاؤ. حضرت باتیں بہت ساری ہیں مگر میں آخر میں 2 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کا یقیناً وقت بہت قیمتی ہے مگر آپ نے بہت کریمی فرمائی، اور واللہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے انٹرویوز کیے لیکن یہ اتنا کمال ہے اور اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ اس کو یہاں ختم کیا جائے. لیکن حضرت کی صحت اور ظاہر بات ہے جو حضرت کی مصروفیات ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. حضور ایک بات تو یہ ارشاد فرما دیں کہ ہر والدین چاہتے ہیں جو اہل ایمان اہل محبت ہے کہ ہمارے بچے بھی صحیح روش پہ رہیں، تو کس طرح قرآن سے رشتہ مضبوط ان کا ہو اور کس طریقے سے حضور کی محبت ان کے سینوں میں دلوں میں موجزن ہو جائے. کچھ کام ہم کر رہے ہیں، کچھ آپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم دونوں کو اپنے اپنے کام کا کرٹیکل تجزیہ کرنا ہوگا. صحیح. بہت اچھا. ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم پڑھا رہے ہیں،
اور پڑھانے میں ہمارا مزاجی ہماری بہت درجنوں تقریریں اس طرح کی ہیں. تقریریں کھنگالیں آپ تو بہت سے تقریریں ایسی مل جائیں گی جس میں ہم نے یہ کہا کہ صرف درسگاہ کی تعلیم کافی نہیں، درسگاہ اور خانقاہ دونوں کا اتحاد ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ رہا ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہمیشہ رہا ہے. یہ کچھ سالوں سے یا ایک آدھ صدی سے یہ رشتہ ٹوٹا ہے، ورنہ جہاں درسگاہ خانقاہیں تھیں وہاں درسگاہیں بھی تھیں. یہ بات ہے بالکل. تو ایک تو درسگاہ اور خانقاہ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ خانقاہ کی آبرو بھی باقی اور درسگاہ بھی چلتی رہے. اور دوسرا یہ کہ ایجوکیشن صرف نام مدرسی یعنی درسگاہی تعلیم کا نہیں ہے. ایجوکیشن بڑا عظیم تصور رکھتا ہے. درسگاہ میں جو بچہ پڑھے اس کی تربیت گھر پر ہو. ماں باپ یہ جانے کہ جو پڑھ کے اس کو خود عمل کر رہا نہیں کر رہا ہے. صحیح. ماں باپ بھی اس پر عمل کریں. اپنے بچوں کو مسجد آئے تو خود بھی آ کے نماز پڑھیں، واضح چھوڑ کے چلا نہ جائیں. وہ سوچیں گے کہ نماز ضروری تو میرا باپ بھی پڑھتا، تو ایسا نہ کریں. گھر میں سچ بولیں تاکہ بچہ جھوٹ کا عادی نہ ہو. گھر میں اسلامی اخلاق و روایات کو پیدا کریں. آپ کیوں مسلمان ہیں مجھے بتائیے؟ کیا آپ کے بچپنے میں والدہ مخدومہ کی گود میں کوئی سمجھانے گیا تھا کہ خدا ایک ہے؟ اللہ اکبر. آپ مسلمان اس لیے ہیں کہ آپ ایک اسلامی ماحول میں پروان چڑھے. جی جی. ہم جب صبح کو اٹھتے تھے تو مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی، ماں دعا کر رہی تھی، باپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے، بھائی وضو کر رہا ہوتا، بہن قرآن کھولے بیٹھی ہوتی. ایک روحانی ماحول تھا جس نے ہماری تشکیل کی. یہ ماحول ہر گھر میں ہونا چاہیے اگر لوگ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ پہلے درسگاہیں محفوظ تھیں، چاہے وہ سیکولر درسگاہیں ہوں یا دینی، وہاں کچھ اخلاق و آداب تھے. مگر اب درسگاہیں سب سے زیادہ پوائزن کر رہی ہیں. اللہ. بازار ہمیشہ برا ہے. لے دیکھے گھر بچا تھا، گھر بچا تھا. گھر میں ٹی وی ہے، موبائل ہے اور چیزیں جس نے برائیوں کو ہمارے شبستان تک داخل کر دیا ہے. اللہ اکبر. باپ بیٹھا ہے، بچہ اپنی مرضی سے دیکھ رہا ہے جو کچھ دیکھنا ہے، باپ نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ان حالات میں ہمیں گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانا ہوگا، نگرانی رکھنی ہوگی، اور خود اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے بچوں پہ اثر چھوڑنا ہوگا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. گھر، اسکول اور دعوتی نظام اگر یہ منظم ہو جائیں تو اس برائی پہ قابو پا سکتے ہیں. بالکل صحیح. جہاں تک عشق رسول کی بات ہے علیہ السلام، یہ ایک عاطفہ قلبی ہے. اس کا تعلق درسگاہ سے نہیں ہے. ٹھیک. اس کا تعلق دل سے ہے. دل ایک مکان ہے، اس میں اگر آپ اس کو خالی رکھیں گے تو کوئی بیٹھ جائے گا، کوئی گھسپیٹی آ کے بیٹھ جائے گا. لیکن دل کو اگر آپ نے عشق مصطفیٰ سے بھر دیا، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ، تو وہاں کوئی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. تو یہ کام آپ کر رہے ہیں، اس لیے میں نعت خوانی کو سپورٹ کرتا ہوں. جو چیز مجھے ناپسند ہے وہ اس کو بازار بنانا ہے، یا خود نعت خوانوں کا بدعمل ہونا ہے. صحیح. رات بھر نعت خوانی نماز نہیں پڑھا، مسجد بغیر میں نماز نہیں پڑھا، سمجھو. تو یہ رویہ جو ہے وہ ایک سیلیبریٹیو کلچر تو بن جائے گا، دینی کلچر نہیں بنے گا. تو ہمارے نعت خوانوں کو بھی یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم عشق رسول کی دعوت دے رہے ہیں، ہم دلوں میں پیمانے محبت رسول اتار رہے ہیں، ہم میکد رسول سے انہیں پلا رہے ہیں. تو ہمیں خود بہت بہتر ہونا چاہیے. یہ بات اگر پیدا ہو جائے اور اس کو بازار بنانے کے بجائے دعوتی اور تبلیغی سسٹم بنا دیا جائے، کوئی خرابی نہیں ہوگی. جو رزق آپ کا ہے اللہ آپ کو دے گا، جو مقدر ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن آپ کو سرکار کا کرم میسر آئے گا، اللہ سیری کی چادر کی طرح سے چادر رحمت اڑا دیں آپ کے اوپر. اللہ اکبر. اگر آپ نماز اور روزہ اور دین کے تقاضوں کو، اخلاقی قدروں کو سامنے رکھ کر کے بازار بنائے بغیر یہ کام کر، بہت بڑا دعوتی نظام ہی ہے. اللہ اکبر. ہمارے بچپنے میں بچے فلمی گانا گاتے تھے، اب آپ کی نعت پاک پڑھتے ہیں وہ. اللہ. یہ تبدیلی معمولی نہیں ہے. تو یہ ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنا، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. That's all. اور یہ علماء کرام ہی فرمائیں گے. علماء کریں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ خود کیجیے، سمجھے آپ نے. حضور، ہمارا ادارہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو جو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو عام کیا جائے. فقہ کے حوالے سے بھی پروگرام چل رہے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے حوالے سے،
بزرگان دین کا جب آراس مناتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ میرا ٹھیلا، یہ چیزیں نہیں ہیں. ان کی خدمات، ان کی سیرت اور ان کا عقیدہ، یہ ادارہ فکر رضا پر ہی الحمدللہ رہ کر کام کر رہا ہے اور باقاعدہ علماء کی ٹیم ہے. تو اس بارے میں حضرت کوئی ڈائریکشن، کوئی اصلاحی بات ہو تو ضرور ارشاد فرما دیں. فکر رضا ہی سب سے اہم ہے. ٹھیک. اور اسی پر آپ کام کریں. اس سے ہٹیں گے تو نقصان ہوگا، تقسیم بھی ہوگی، نقصان بھی ہوگا. اب بھی 99% لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. امام اہل سنت کا یہ عظیم احسان ہے اور ان کی عظیم مقبولیت ہے بارگاہ رسالت میں کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود مگر وہ پھیل رہے ہیں. صحیح. اب یہ کہ مزید دنیاؤں میں پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ میڈیم بھی استعمال کیا جائے جو آپ کر رہے ہیں. حضرت میں بہت دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت وقت عطا فرمایا اور اتنی خوبصورت آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ظاہر بات ہے کہ اب آگے کام کرنے کا یہ دور ہے، وقت ہے اور ابھی ہمیں کرنا ہے. اور لوگ چاہتے ہیں کہ واقعی کوئی صحیح ہماری رہنمائی کرے تو ہم اس سمت میں آگے بڑھیں اور اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنے حصے کی اینٹ لگائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت. ظلمت شب سے تو یہی بہتر تھا. جی. شکوے ظلمت شب سے تو یہی بہتر تھا، اپنے حصے کوئی شمع جلاتے جاتے. کیا کہنے حضور، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت عوام اہل سنت پر دراز فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے. ناظرین یہ بات تو یقینی ہے کہ اگر حضرت کے ساتھ میں گفتگو کرتا رہوں نا، جتنے سوالات میرے پاس ابھی بھی ہیں الحمدللہ ذہن میں بھی ہیں اور میرے پاس موجود ہیں، تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت ہیں بہت بڑی علمی شخصیت اور واقعی ان کی زندگی سے اور ان کے تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اب آپ بھی ٹھوکر کھا کر وہ بات سیکھیں جو بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی ذات کو فنا کیا ہے دین کے کام کے لیے، اپنا بہت کچھ چھوڑا ہے. تو ظاہر بات ہے ان کی قربانیوں سے ہمیں سبق حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت کی صحت، حضرت کا وقت بہت اہم ہے. صحت بہت میرے پاس الحمدللہ. اس کا عذر نبی میرے آقا نے مجھے کھڑا کر دیا. ماشاءاللہ 2 مہینے پہلے میں بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا، اللہ پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. میرے سرکار نے کہا صحت بہت ہے، وقت ہونا چاہیے. کیا بات. اور میں حاضر ہوں جس طرح کام کے لیے. میں کراچی بھی آؤں گا تو ہی انٹرویو دوں گا آپ کو. اللہ اکبر. اور یہاں بھی انشاءاللہ دعا کیجیے کہ میں صحت و عافیت سے. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ اس انٹرویو کو دیکھیں گے بھی، اس کے شارٹ کلپس کو دنیا بھر میں وائرل کریں گے تاکہ امت کو فائدہ ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.